چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ حضرت کے شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، چرخ اسلام کے کہکشاں آئیے، چرخ اسلام کے کہکشاں آئیے، فکر و فن کے زمین و آسماں آئیے، سیرت شاہ طیبہ کا نقش وفا، چرخ اسلام کا باغباں آئیے۔ حضرت مولانا محب اللہ صاحب قاسمی۔ ہیلو ہیلو احمد اللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الذین هم الشاکرین اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رونق افروز علماء ربانیین اور رسوم اور نیٹولیا کے بہت اچھے بھلے سامعین کرام، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں، کیونکہ مستقل میں بیمار ہوں اور جلالت اجازت نہیں دیتی ہے کہ کچھ دیر آپ سے گفتگو کریں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب سر مڈاتا ہے تو اولے پڑنے لگتے، وہی معاملہ یہاں ہے۔ میں اسٹیج پہ آ گیا تو جبراً مجھے بھی مدعو کر، لیکن دل نہیں چاہتا ہے کہ کچھ سمع تراشی آپ حضرات کی کروں یا کچھ زیادہ دیر آپ کا وقت برباد۔ بات میں اپنے شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سے اقبال کا ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ آبا سے اپنے تم کو ہرگز نسبت ہو نہیں سکتی، آبا سے اپنے ہرگز تم کو نسبت ہو نہیں سکتی، تم ثابت وہ سیارہ، تم ثابت وہ سیارہ، وہ کردار تم گفتار۔ ظاہر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اور موجودہ نسل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، انتہا فرق۔ اس فرق کو کوئی الفاظ میں اور الفاظ کے قالب میں ڈھال نہیں سکتا۔ ہاں البتہ فاضل نوجوان حضرت مولانا مظہر الحق صاحب یا مولانا شمیم منانی، جن کو الفاظ پر بھی قابو ہے، جملے کی ساخت پر بھی مہارت ہے، یہ ضرور بیان کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمروں کو دراز فرمائے اور ہم تمام لوگوں کا استفادے کا سنہرا موقع عنایت کرے۔ آمین۔ یقیناً مولانا مظہر القاسمی ایک حساس فاضل نوجوان
اور بے باک مقرر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے قوم کی خاطر جو مدرسۃ البنات کا قیام کیا ہے یہ یقیناً مستحسن قدم ہے اور بہت اچھا قدم ہے. یقیناً جب کھگڑیا میں امام تھے تو کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا، اور جب یہاں سے چلے گئے تو پورے قوم کو اجتماعی طور پر نفع ہونے لگا اور فائدہ ہونے لگا ہے. یہ بڑی بات ہے. بہرحال میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ میری طبیعت خراب ہے، لیکن عزیز محترم مولانا ناظم جلسہ کی ارشاد پر اور حکم پر میں حاضر ہو گیا ہوں، اور اسی لیے میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے اور آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی. بس یوں سمجھیے کہ اس کا ترجمہ ہوگا اور زیادہ کوئی تفصیل نہیں ہے. خالق کائنات اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے سب سے عظیم شاہکار اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا. حضرت انسان مختلف اعضاء اور مختلف جوارے کے مجموعے کا نام. ہاتھ کا نام انسان نہیں ہے، آنکھ کا نام انسان نہیں ہے. اللہ رب العزت نے مختلف اعضاء اور جوارے کے مجموعے کو اللہ نے انسان کہا. اللہ نے انسان کو ہاتھ دیا کام کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں عنایت فرمائی دیکھنے کے لیے. اللہ رب العزت نے انسان کو پاؤں عطا کیا کہیں چلنے کے لیے. اللہ رب العزت نے انسان کو دل اور دماغ عطا فرمایا سوچنے کے لیے. اور سب سے اعضائے رئیسہ جو انسان کا قلب ہے اور دل ہے اس کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا. اور تو اور آگے کا کام اور ہے، لیکن قلب کو اور دل کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی محبت اور اپنی الفت کے لیے پیدا کیا. اور یقین جانیے کہ جس انسان کی آنکھوں میں عشق الہی کا سرما لگا ہوتا ہے اس انسان کی آنکھوں کے سامنے عرش سے لے کر فرش تک کوئی حجاب اور پردہ نہیں. اور جس انسان کے قلب میں مخلوق کی محبت کا سرما ہوتا ہے اس کو قریب میں بھی اندھیرا نظر آتا ہے اور قریب میں بھی تاریکی نظر آتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے بہترین اور عظیم چیز اللہ نے قلب کو عطا کی. سرور کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا قلب صحیح ہوتا ہے تو پورا انسان کا جسم صالح اور صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ اور جب انسان کا یہ قلب خراب ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء اور سارے جوارے خراب ہو جاتے ہیں، بیکار. آج پوری دنیا میں اور پوری ملت میں سب سے کمی اسی بات کی ہے کہ ہمارا اور آپ کا دل صحیح نہیں ہے اور قلب صحیح نہیں ہے.
خالق کائنات نے جس کام کے لیے قلب کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے، اس کام میں ہم نے اپنے دل کو نہیں بنایا۔ اللہ نے تو دل کو محبت کے لیے پیدا کیا ہے، پتھر سے ہو یا خدا سے ہو یا کسی اور سے، کسی سے تو محبت ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت، لیکن دوستو میں بوانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنی زبان میں دعویٰ کرنے والے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ 100% غلط ہے۔ کوئی کہہ دے کہ مجھ کو اللہ سے محبت ہے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں حافظ ابرار صاحب نے کہ مسرت و اتحاد کے اس سنہرے موقع پر اصلاح معاشرہ کا ایک پروگرام بھی رکھ دیا۔ یہ اصلاح معاشرہ کوئی ایسا ویسا پروگرام نہیں، بلکہ ہندوستان کی سب سے قدیم اور پرانی جماعت، جس کے افراد میں اللہ رب العزت نے یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ ایوان حکومت کے سربراہوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے بات کر سکے، اس جماعت کے سرخیل اور جماعت کے صدر حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 1991 میں اصلاح معاشرے کا قوم کی حالت کو دیکھتے ہوئے تجویز پاس کی تھی اور پورے ملک میں اس کا پکوارہ منایا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا، امیر نے خوب کہا ہے، اسی بنیاد پر میں آپ سے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے یا نہ رہے، آپ ملیں گے نہ ملیں گے، موقع ملے گا نہ ملے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وَأَنْتَ تُظْهِرُ هَذَا حُبَّهُ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ۔ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سرور کونین سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن دوستو یہ تو فضول دعویٰ ہے، یہ فضول دعویٰ ہے۔ بیاہ شادی کا چونکہ یہ موقع ہے، میں قوم سے ایک بات عرض کرنا کہ ہمارے برادران وطن نے تو مانسی میں ہاتھ لگایا ہے خرید و فروخت کے، جانوروں کے خرید، اور اب آپ مسلمان شادی بیاہ کے لیے کچھ وقت متعین کر دیں کہ اسی مہینے میں سب کو شادی کرنی ہے، اور اس سے پہلے ایک مہینہ سارے وہ حضرات جن کے بیٹے ڈاکٹر ہیں، جن کے بیٹے انجینئر ہیں، جن کے بیٹے ماسٹر ہیں، اور جن کے بیٹے کوئی عہدے پر ہیں، ایک دن اپنے ہر گاؤں میں ہاتھ لگا، ڈاکٹر کو بھی رکھتے ہیں، ماسٹر کو بھی رکھتے ہیں، انجینئر کو بھی رکھتے ہیں، اور ایک طرف بے قیمت لوگ حفاظ اور علماء کو بھی رکھ لیں، وہ بھی کبھی تو شادی کریں گے نا، ان کو بھی شادی کریں۔ اب آپ یہ غور کیجئے کہ جہاں وہاں پر ہاتھ لگے گا تو جائے گا کون؟ پیسے والا۔ ڈاکٹر کا پاس تو
ان کے سامنے گھی کا چراغ جل رہا ہے، یہ بورے کا بورا پیسہ کھلے گا، اب وہاں پر بولی لگاؤ کہ 1 کروڑ میں یہ پچھا کھلے گا اور یہ 50,000 میں۔ ارے قوم، اپنے حال پر رحم کرو، غیرت سے ڈوب مرو کہ تم ایسی چیز کو اجرا کر رہے ہو جو نہ شریعت میں جائز نہ شریعت میں روا۔ آج تم 50 کروڑ لے لو لڑکی والے سے، آج تم 10,000 روپے لڑکی والے سے لے لو اور تم اس گھر میں خوشی کا اور گھی کا چراغ جلا لو، لیکن اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ جہاں حضرت عمر کھڑے ہوں گے، جہاں حضرت ابوبکر کھڑے ہوں گے، جہاں حضرت عثمان غنی کھڑے ہوں گے، ان تمام لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تم سے یہ سوال کر دیا کہ تم نے اپنے بیٹی کی شادی، بیٹی کے بیٹا کی شادی کے موقع پر اتنا دیا، تو کیا جواب؟ ارے 60 سال سے زیادہ، 70 سال سے ہماری اور آپ کی زندگی نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے؟ ارے کسی کا بیٹا ڈاکٹر انجینئر کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے؟ کہے گا مولانا صاحب ہاتھ نہیں لگا۔ کیوں بھائی؟ تب کہاں گفتگو کرو؟ بند کمرے میں۔ کیوں بھائی بند کمرے میں کیوں گفتگو کرو؟ ارے بند کمرے میں کیوں گفتگو؟ ریل کھلیان پر کیوں نہیں گفتگو ہوگی؟ بڑے میدانوں میں کیوں نہیں گفتگو ہوگی؟ تو اس وقت شرمندگی محسوس ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، ذرا گناہ کی تعریف تو سنو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ مل اسم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول گناہ کس چیز کا نام ہے؟ آدمی سمجھتا ہے نماز نہ پڑھی ہم نے گناہ ہے، روزہ نہ رکھا گناہ ہے، لیکن دوستو گناہ اس کا نام نہیں۔ گناہ کس کا نام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الاسم ما لا یطلع علیہ احد غیرہ، کہ گناہ وہ ہے کہ انسان کرنے کے بعد یہ سوچے کہ اس عمل کی جانکاری اور اس کا علم میرے بھائی کو نہیں۔ آج اگر آپ نے تلک کے نام پر 50,000 روپیہ لیا تو کیوں بند کمرے میں بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہو؟ میدان میں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہ سمجھتے ہو گناہ؟ کیا اس میں معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ کیا اس میں سماج میں سدھار ہوگا؟ ارے جب تک وہ فضا اور وہ معاشرہ قائم نہیں ہوگا کہ مسجد سے لے کر عدالت تک، عدالت سے لے کر بازار تک، شہر سے لے کر گاؤں تک ایک معاشرہ اللہ اللہ کا نہیں ہوگا، اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی۔ اور سب سے زیادہ رنگ خدیہ مسلمان ہی ہے، اس سے زیادہ رنگ خدیہ کوئی نہیں۔ عجیب بات ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سکھ کو دیکھ لو نا، نہ سکھ اپنے وضاقتہ میں کبھی کمی کر سکتا، نہ وہ داڑھی مڑا سکتا ہے، نہ پگڑی ہٹا سکتا، لیکن اتنے جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گنتی کر لو کہ غریب مولوی صاحب حافظ جی کو چھوڑ دو، کیا چہرہ رسول کے مطابق ہے، عمل رسول کے مطابق ہے۔ خدا کی قسم اگر کسی جنگل میں 100 انسان کی ایک مرتبہ موت ہو جائے اور وہیں پر ایک حافظ اور عالم کی بھی موت ہو جائے، جنگل میں کسی انسان کا قتل ہو رہا ہے
وہ دیکھے گا کہ ہاں مردے پڑے ہوئے مسلمان ہے، ان دونوں مولوی صاحب کو تو دفنا دے گا، لیکن جب تک تمہارا پینٹ نہیں کھلے گا، جب تک تمہاری لنگی نہیں کھلے گی، تب تک دفن کرنے کو وہ سوچے گا۔ کیا مسلمان؟ ہم مسلمان ہیں۔ تصل الذنوب الى الذنوب وترتدي افضل النسيت ان الله اخرج آدم بذنب واحد۔ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، شریعت کو حکم توڑتے چلے جا رہے ہیں، نبی کریم کی سنت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ معاف۔ آپ کو پتہ نہیں، ارے حضرت آدم علیہ السلام نے صرف ایک گناہ کیا کہ گیہوں شجر ممنوعہ کو استعمال کر لیا، اللہ نے ابدی سکونت کی جگہ سے دنیا میں بھیج دیا۔ تو ہمارا میرے دوستو، اسی لیے میں نے آپ سے آیت پڑھی کہ وہ انسان جو اللہ سے محبت کرے گا وہ کون ہوگا؟ فرمایا مومن۔ اور اللہ سے بھی کیسی محبت ہوگی؟ ہلکی پھلکی نہیں، لفظ اشد قرآن کا یہ بتلاتا ہے کہ اللہ سے محبت شدید ہوگی۔ اگر اللہ سے محبت کرنے والوں کو آگ کے دہکتے ہوئے انگارے میں پھینک دیا جائے، وہ غم محسوس نہیں کرے گا۔ تلوار اس کے گلے پہ رکھ دی جائے، ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی محبت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دہکتے ہوئے انگارے میں پھینک دیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے حضرت خباب کے جلتے ہوئے پیٹھ کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم برد النار علی خباب کما برقت النار علی ابراہیم، کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ٹھنڈک کر دی، اسی طرح سے آج بھی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ محبت اللہ کے لیے کریں، کسی سے بغض اللہ کے لیے رکھیں، کسی کو کچھ دے تو وہ اللہ کے لیے دے، کسی کو نہ دے تو وہ اللہ کے لیے نہ دے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر دیا۔ میرے دوستو، میں سوچتا ہوں کہ آج اس چھوٹی سی محفل میں وہ آدمی جس کا بیٹا برسر روزگار ہو گیا، جس کا بیٹا اس کے عہدے پر ہو گیا، آپ لوگ یہ عہد کر لیں کہ کتنا روپیہ اس کے تلک میں لیں گے؟ بولیے کتنا لیں گے؟ اور اگر وہ نہ لیتے ہیں تو یہ کہیے کہ نہیں لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے اس کے لیے کہ کون نہیں لیں گے۔ مولوی حافظ کا ہاتھ اٹھے گا، دوسرے کا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا۔ مولوی اعلاب ہے، حافظ کے اعلاب ہے، ہاتھ اٹھ نہیں سکتا۔ میں ایک بات بتا دوں، فدائے ملت حضرت مولانا سید بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، چھٹکارا نہیں ہو سکتا یہ دن۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید اور ایک عقیدت مند تھے ضلع بستی میں، اور وہ بڑے مالدار متبرمل تھے، ان کے پاس کارخانہ تھا۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی بات چیت کہ منشی سے کہا کہ لڑکا تلاش کرو، بڑے بڑے متبرمل بڑے بڑے مالدار انسان کے پاس گئے اور رشتہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ کہا بھائی اگر رشتہ ہے تو بتائیے آپ کا کیا کیا مانگ ہے۔
کیا کیا مطالبہ ہے۔ آج تو جس کے گھر پر چھپر پر گھر نہیں ہوتا کہتا 1 لاکھ روپیہ چاہیے، فریج چاہیے، گوڈریج چاہیے۔ تو نے اپنے بنایا ہے گوڈریج رکھنے کی جگہ، نہ اس کے باپ نے اس کو بنا کر کے دیا۔ گوڈریج چاہیے، فریج چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں تو مناسب لڑکا ہے اور رشتہ بھی بہت اچھا ہے، اس لیے رشتہ بھی بہت اچھا ہے، اس لیے صاحب آپ لسٹ دے دیجیے۔ انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنا کر کے دیا، کار چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، سب کچھ لکھا، لیکن اس میں دلہن کا تذکرہ نہیں آیا۔ لسٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ایک ملازم تھا کہ تم اپنے بھتیجے کو بلا لو دیوبند سے، جو پڑھ رہا ہے دیوبند میں، اور اسی سے اس بچے کی شادی کریں گے۔ اب بیچارہ تو وہ مبہوت ہو گیا کہ کہیں راجہ بھوج اور کہیں گنما تیلی، یہ تم مجھ سے مذاق نہیں کر رہے؟ کہا نہیں، اس بچے کو میں نے حافظ بنایا ہے اور اس کو میں نے دیوبند بھی بھیجا پڑھنے کے لیے، بلایا، بچے کو شیروانی سلا دی، کپڑا سلا دیا، بیٹھا دیا، دونوں دلہا صاحب بیٹھے ہوئے، فریج والے بھی، گوڈریج والے بھی، کار والے بھی، ٹی وی والے بھی، سارے۔ ٹی وی تو تھی، بیوی نہیں، ٹی وی تو تھی لیکن بیوی نہیں تھی لسٹ میں، اور ان کا کا پڑا آپ بیچارہ وہ مبہوت اس سے نہیں جا پڑے گا کہ ہاں انہوں نے ساری چیزوں کا مطالبہ کیا، ان کو جا کے دکھلا دیجیے، وہ کار بھی رکھی ہوئی ہے، وہ موٹر ہے، فریج ہے، سب کچھ ہے، یہ لے جائے، لیکن لڑکی ان کو نہیں، بیچارہ وہ نہ تھا۔ میرے دوستو، آج اگر اس طرح کا ہم معاشرہ بنا لیں تو آپ یقین جانیے کہ کوئی آدمی ایسا نہ ہوگا جو آپ کو دیکھ کر مسلمان نہ کہے، بلکہ ایسا بنیے کہ مسلمان کہے، کردار سے بھی، گفتار سے بھی اور عمل سے بھی۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ بھی پاگل ہیں، آپ لوگ تو عقل مند کی جماعت ہے کہ ہم لوگوں کو بلا کر کے 1 گھنٹہ وقفہ تو لیتے ہیں، لیکن جہاں تھے وہی رہے۔ ہم لوگوں کی ایک ہے قرار ما علی القرار، جس سے انسان بھاگنا چاہتا وہی پڑا رہتا۔ تقریر تو سن لیجیے گا لیکن رہیے گا، لیکن دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دے، ہماری اور آپ کی آنکھوں میں اللہ رب العزت محبت کا سرما لگا دے، اور مخلوق کی محبت سے اللہ تعالی ہمیں بری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔